قیامت کی جو چھوٹی نشانیاں ہیں یعنی علامات صغریٰ، سے ایک نشانی یہ ہے کہ قیامت کے قریب کے زمانے میں ان پر قائم رہنا انتہائی مشکل ہو جائے۔ ایک شخص کہ جو پوری دیانتداری کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ، اعلیٰ اخلاق کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے خلوص کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، احساس کے ساتھ دنیا کے اندر زندگی بسر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، تمہیں قیامت کی نشانی یہ ہے کہ دنیا ایک سچے بندے کو سچ پر قائم رہنے کے لیے مشکل کر دے گی۔ ایک دیانتدار بندے کو اس کی دیانتداری پر رہنے کے لیے دنیا اس کو پریشان کر دے گی۔ لوگ جو دین پر قائم رہنے کا ارادہ رکھیں گے، اہل دنیا کے لوگ ان کے لیے زندگی مشکل کر دیں گے۔ یہ علامت ہے کہ وقت کے اندر برکت ختم کر دی جائے۔ جو سال ہوں گے وہ مہینوں کے برابر لگیں گے، مہینے ہفتوں کے برابر لگیں گے، ہفتے دن کے برابر لگیں گے، اور ایک دن ایک کے برابر لگیں گے۔ آج کے زمانہ میں ہر شخص اس بات کا بخوبی اندازہ رکھتا ہے کہ ہماری زندگی کے وقت سے برکت اٹھا لی گئی ہے، ختم کر دی گئی ہے۔ تیسری چیز، مالدار بہت سارے ہوں گے، اللہ نے مال دیا ہوگا، صاحب مال بڑے کثیر ہوں گے، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے اور اللہ کے راستے میں بالخصوص زکوٰۃ دیتے ہوئے ان کو بڑی تنگی محسوس ہوگی، دشواری محسوس ہوگی۔ زکوٰۃ دینا گویا ان کے لیے ایسے ہوگا جیسے کوئی بہت بڑا ٹیکس ہوتا ہے۔ کہ قیامت کی علامت اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ مالدار لوگ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، انہیں زکوٰۃ دینا انتہائی دشوار ہو جائے گا۔ کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ بے موسمی بارشیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل کر دے۔ بے موسمی بارشوں کا آنا یعنی جب بارشوں کی ضرورت ہوگی، لمبی لمبی دعائیں مانگیں گے، صدقے بھی کریں گے، دیگے بھی چڑھائیں گے، اذانیں بھی پڑھیں گے، لیکن بارش برسنے کا نام تک نہیں لے گی۔ جب ایک قطرہ آب کی ضرورت نہیں ہوگی تب بن مانگے ہی دن اور رات مسلسل جو ہے وہ بارشیں برستی رہیں گی۔ یہ بھی علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے۔ فرمایا کہ علم کا حصول مال دنیا بن جائے گا۔ اب یہاں پر مطلقاً علم کی بات ہوئی ہے، صرف دین کے علم کی بات نہیں ہوئی، صرف شریعت کے علم کی بات نہیں ہوئی، صرف اسلامی علم کی بات نہیں ہو رہی۔ فرمایا مطلقاً علم کا حصول، ہر طالب علم جو علم کے راستے پہ نکلے گا اس کا ارادہ، اس کی وش، اس کی خواہش اور تمنا مال دنیا ہوگا کہ میں پڑھ جاؤں، میرے پاس علم آ جائے، مجھے ڈگری مل جائے تو مجھے نوکری مل جائے، مجھے جاب مل جائے، میں ڈگری ہولڈر بنوں تو مجھے جاب مل جائے اور میرا مستقبل اچھا ہو جائے، میں زیادہ سے زیادہ مال کما سکوں، زیادہ سے زیادہ دنیا جمع کر سکوں۔ فرمایا کہ علم کے راستے پر نکلنے والا طالب علم اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی اور علم کی برکات، علم کی حقیقت گویا کہ انسان کو انسانیت علم سکھاتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی یہ ہے کہ علم کا حصول صرف دنیا کا مال جمع کرنے کے لیے کیا جائے گا۔ فرمایا کہ یہ بھی علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے۔ کہ علامات قیامت میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی۔ آج یہ ہر گھر کا ایک بہت بڑا المیہ بن چکا ہے۔ فرمایا کہ لونڈی یعنی نوکرانی اپنی مالکہ کو جنم دے گی۔ اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ تو پھر اس کا مطلب یہ بنا کہ جو بیٹیاں ہوں گی وہ اپنی ماؤں کے ساتھ مقابلہ کریں گی، بیٹیاں اپنے ماؤں کے ساتھ نافرمانی کریں گی، بیٹیاں اپنے ماؤں کی بات کو رد کر دیں گی، ان کے فیصلے کو رد کر دیں گی، ان کے ساتھ بحث و مباحثہ کریں گی، ان کی بات ماننے سے انکار کر دیں گی۔ اولادیں کثرت کے ساتھ اپنے والدین کی نافرمانی کریں گی۔ اولاد کا نافرمان ہو جانا، اس کے پیچھے جہاں اور بہت ساری لاجکس ہیں اور بہت ساری وجوہات ہیں، دوسری علامت فرمایا کہ جو شخص اپنے سورس آف انکم یعنی اپنی آمدن کے ذرائع جو ہیں ان پر غور نہیں کرتا کہ میری آمدن کے ذرائع جائز ہیں یا ناجائز ہیں، حلال ہیں یا حرام ہیں۔ فرمایا کہ جو شخص اس بات میں فرق نہیں کرتا، اس تمیز کو ختم کر دیتا ہے، جیسا آیا بچوں کے منہ میں ڈالتا گیا، جیسا آیا بچوں کو کھلاتا گیا، جائز تھا ناجائز تھا، حلال تھا حرام تھا، اپنا تھا یا کسی بیگانے کا حق تھا، جیسا آیا ویسا کھلاتا گیا۔ فرمایا کہ اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک اس کی اولاد نافرمان ہوتے وہ بندہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ بھی قیامت کی علامات اور نشانی میں سے نشانی ہے۔ آٹھویں اور سب سے بڑی علامت اور نشانی یہ ہے کہ جو بالکل پیور دنیا دار ہوں گے، بالکل نااہل ہوں گے، بالکل نکمے ہوں گے، آپ سے، علم سے، شعور سے، فہم سے اور خالصتاً دیانتداری سے جو لوگ کوسوں دور ہوں گے وہ صاحب اقتدار ہو جائیں گے، وہ حکمران بن جائیں گے۔ تو یہ 8 باتیں سورہ بیان کی گئی ہیں۔